السلام علیکم میری پیاری بہنوں، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ میں نے کچھ نمازیں ایسی پڑھی تھیں، کچھ عبادات ایسی کی تھیں، کچھ وظیفے ایسے کیے تھے جن سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور اللہ پاک نے مجھے کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے اور میں آپ کو سچ بتاؤں گی، بالکل سچ، خاص کر رمضان کے مہینے میں نے کچھ ایسی عبادات کی، کچھ ایسی نمازیں پڑھی جن سے مجھے بہت فائدہ ہوا، کچھ ایسے ورد کیے جن سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی وہ کریں، یقین کے ساتھ کریں۔ ویسے تو آپ ہمیشہ کریں، لیکن بطور خاص رمضان میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان میں ایک عجیب روحانیت ہوتی ہے، ایک عجیب سا سما بندھا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، جب آپ کوئی خاص وظیفہ کر کے یا خاص نمازیں پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے چانسز بھی ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ یہ ضرور رمضان میں، اور خاص کر جمعے کی شب، جیسے کہ آج جمعرات ہے اور آفٹر مغرب جمعہ لگ جاتا ہے، تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جب مغرب کی نماز کے بعد جمعہ لگ جائے تو آپ جب سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ نماز ضرور پڑھیں، اور یقین رکھیں جب آپ کو ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ثواب ڈبل ہو کر مل رہا ہے تو آپ کی دعا کی قبولیت کا چانس بھی ڈبل ہو جائے گا۔ یہ یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے یہی کیا اور اللہ پاک نے ایگزیکٹ ویسی ہی میری دعا قبول کری جیسے کہ میں چاہتی تھی، جیسے کہ میرے دل میں تھا۔ یہ اللہ جانتا ہے، اور میں آپ لوگوں سے ایک اور بات کہوں گی کہ کسی سے بھی تذکرہ نہ کرے، اپنے خاندان، اپنے فیملی، کسی کو نہیں، یہ آپ اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ جب یہ نماز پڑھیں اپنا کمرہ لاک کریں، جو بھی آپ کے گھر میں رہتے ہیں ان کو کہیں مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، اور پھر آپ وہ نماز اسٹارٹ کریں، اور خاص کر سکون کے ماحول میں کریں۔ میں زیادہ تر ایسا کرتی تھی، جب بچے سو جاتے تھے تب میں یہ نماز پڑھتی تھی، یا تہجد کے وقت پڑھتی تھی تاکہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ ایسا وقت جب میرے گھر میں سکون ہوتا تھا، کوئی بچہ آگے پیچھے چیخنے چلانے والا نہیں، رونا نہیں، کچھ نہیں، بچے سو رہے ہیں یا کہیں گئے ہوئے ٹیوشن پڑھنے، قرآن پڑھنے، XYZ، جب سکون میں پڑھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ جی ہاں، وہ نماز ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز۔ یہ نفل نمازوں میں صلاۃ و تسبیح بہت عظیم اور شان نماز ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، جس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑے ثواب ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو مٹانے والی، بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی شفقت اور بڑی تاکید سے اس کی تعلیم دی، جو اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے علماء اور صوفیہ کرام اس کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہے۔ اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ کہتے یہی ہیں کہ زندگی میں ایک بار یہ نماز آپ ضرور پڑھیں، اور خاص کر جب آپ رمضان میں یہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سوچیں جس کے پہلے ہی اتنے فائدے ہیں تو رمضان میں اس کے فائدے تو اور ڈبل ہو جاتے ہوں گے۔ تو میں نے بھی یہی کیا، میں رمضان میں ہر جمعہ یہ نماز لازمی پڑھتی ہوں، لازمی، اور آخری عشرے میں تو میں روزانہ بلا ناغہ یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ضرور پڑھتی ہوں، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ بھی صلاۃ و تسبیح کی نماز لازمی پڑھیں اس رمضان، ہر جمعے کو پڑھیں، اور جب آخری عشرہ لگ جائے تو اس کے جو آخری عشرے کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں آپ نے ڈیلی یہ نماز پڑھنی ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کا کھانا پکنا رہ جائے، آپ کے دنیا کے کام رہ جائیں، آپ کے بزنس کے کام رہ جائیں، کوئی بھی کام رہ جائے، آپ نے یہ نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اور یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 15-20 منٹ تک جا نماز پہ ہی بیٹھے رہنا ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، آج میں جس حال میں ہوں تیرا بہت شکر ہے، لیکن مجھے اس سے بھی اچھے حال میں رکھ، تو مجھے اپنی شان کے مطابق نواز، میری اوقات کے مطابق نہیں۔ اگر میری اوقات کے مطابق تو نواز تھا تو میرے پاس تو آج یہ بھی نہیں ہوتا جو ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سے دعا مانگے تو دیکھیے گا آپ، کیونکہ میں نے بھی یہی، خاص کر ویسے تو الحمدللہ عام دنوں میں بھی میں بہت دعائیں مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں، لیکن رمضان میں خاص عبادتیں ہوتی ہیں یار، رمضان کی تو بات ہی الگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو ہمارے دل ہی بدل جاتے ہیں، رمضان کی تو روحانیت ہی الگ ہے، رمضان میں تو رحمتیں ہی الگ برس رہی ہوتی ہیں۔ تو رمضان کی عبادات کی بات یار خاص ہی ہوتی ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ۔ تو اس میں نے بڑی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہوں، اور ابھی بھی صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتی ہوں، اور اللہ سے
باتیں کرتی ہوں جانماز پر بیٹھ کر، کہتی ہوں یا اللہ پاک آج یہ رمضان جیسا ہے نا میرا، اس کے بعد جو اگلا انشاءاللہ رمضان آئے گا اور میں زندہ رہی تو اس کو اس سے بھی کہیں زیادہ بہترین کر دینا، دنیا کے حوالے سے بھی آخرت کے حوالے سے بھی، کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں، نہ جسمانی طور پر نہ مالی طور پر۔ اللہ سے اس طرح سے دعا مانگا کریں، پھر دیکھیں آپ کیسے اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے کہ مجھ سے مانگا جائے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے اگر اس سے نہ مانگا جائے۔ تو آپ خود سوچیں، جو وہ ہمارا خدا جو کہ خوش ہوتا ہے مانگنے سے، اور ہم اس سے نہیں مانگتے، اور ہماری بدبختی یہ کہ ہم یقین سے نہیں مانگتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس کے لیے تو اس کی کیا اہمیت ہے، وہ صرف اس نے کن کرنا ہے اور وہ ہو جائے گا۔ تو یقین رکھیں، اللہ سے مانگیں، وہ ضرور دے گا۔ اور چلتے پھرتے کچن میں کام کرتے ہوئے استغفار آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ کچن میں کھانا بنا رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، دل ہی دل میں پڑھتی رہیں۔ میں نہیں کہتی کہ تسبیحیں لے کر بیٹھیں، میں نہیں کہتی کہ 1,00,000 بار پڑھیں، اتنے لاکھ بار پڑھیں، کیوں؟ لا تعداد پڑھیں، دل ہی دل میں پڑھتی رہیں۔ کبھی استغفار پڑھیں، کبھی درود شریف پڑھیں۔ جب آپ کچن میں کام کر رہی ہوں یا اپنے بزنس سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، دل ہی دل میں پڑھتی رہیں، اور کچھ دیر بعد پھر اللہ سے باتیں شروع کر دیں، اللہ سے باتیں کریں۔ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی ویسے میں کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن میری بہت ساری بہنوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہم سے۔ تو میں نے اس وجہ سے یہ چیزیں شیئر کری کہ شاید میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے، شاید میں ایک چھوٹا سا وسیلہ بن جاؤں کہ آپ لوگ بھی یہ سب کچھ کریں اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ورنہ یہ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نا خاص اندر ہی رکھنی چاہیے، ان کی پرائیویسی ہی رکھنی چاہیے، آپ کو پتا ہو اور آپ کے اللہ کو پتا ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے، میری ان جو میں نے خود کی، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے سے آپ میں سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو جائے جب آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں جو میں نے کیا۔ تو صرف یہ مقصد تھا کہ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور میں چاہوں کہ آپ لوگ بھی اتنے ہی کامیاب ہو جائیں، بلکہ مجھ سے بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں، مجھ سے بھی کہیں زیادہ کامیاب ہو جائیں۔ خاص کر میری وہ بہنیں جو بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، جن کے سر پہ کوئی نہیں ہے، نہ بھائی نہ باپ نہ شوہر، وہ اکیلی ہیں، وہ تنہا ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری وہ بہنیں ضرور کامیاب ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، اور محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، دعائیں بھی کریں، وظیفے بھی کریں، اور اللہ پہ یقین بھی رکھیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کوئی انسان ایسا ہے نا کہ کسی سے مانگنے کو ذلت سمجھتا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ کوئی اس کو دے، تو یہ بھی ایک اللہ کی عطا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے ایسا بنایا تو یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں بھی ویسی ہی ہوتی، جن کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، محنت کرنے سے بہتر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا جائے، مانگ لیا جائے، اگر میں بھی ایسی ہی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی۔ یہ میرا اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی نہیں ایسا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ نہیں، آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ نے میرے سیلف رسپیکٹ ڈالی، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مزید اس طرح کی کچھ ویڈیوز لے کر آؤں جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آگے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی شیئر کروں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں جو میں نے پاسٹ کچھ ایئرس میں کی اپنے لیے، اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے، وہ خاص عبادات اور وہ خاص دعائیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اپنا ایک ہی ایکسپیرینس شیئر، آگے اور بھی بہت کچھ ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں کہ میں اپنا ایکسپیرینس آگے مزید اور بھی شیئر کروں یا نہ کروں۔ تو مجھے آپ لوگوں کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کے اس حوالے سے کامنٹس آئے تو میں ضرور 1-2 اور ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ بناؤں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ زیادہ تر عبادات میں مصروف ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ خاص مہینہ ہے جس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ نہ کہ تو چانسز ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ دل سے دعا مانگیں اور اللہ قبول نہ کریں، امپاسبل۔ تو میں بھی یہی چاہوں گی کہ آپ لوگوں سے میں کچھ اپنے پرسنل شیئر کروں ایکسپیرینس، اور آپ لوگ کی بھی خواہش جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں یہ چیزیں شیئر کروں، تو میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ مزید لے کر آؤں گی ان کے اوپر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی یہ جو میں نے بتائے ہیں یا آپ اپنے جو بھی وظیفے دعائیں کریں رمضان میں، رمضان کے بعد، تو مجھے خاص کر اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔